میرے پاس یہ سامنے مائک نہ ہو، آپ کی طرف اسپیکر نہ ہو، میری آواز آپ کو نہیں آئے گی، دور تک نہیں جائے گی، قریب کے لوگ شاید سن لیں۔ بہت زیادہ زور سے بولوں گا میری اپنی آواز خشک ہو جائے گی۔ ہم ان آلات کے محتاج ہو گئے۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا، یہ اللہ تعالی کی عطا تھی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں بیٹھ کے واز فرماتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ رب نے یہ شان دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ کان میں بن جاتا ہوں، قوت ربانی ان میں آتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ حالانکہ وہ مادر زاد ولی اللہ تھے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے، مگر کتنی محنت کی تھی۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے، ماں کے پیٹ سے ولی تھے مگر پھر بھی محنت۔ 15 سال روزانہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والے، 25 سال جنگلوں میں گزارے۔ ہمارے پاس 25 گھنٹے تو کیا 25 منٹ ہم کہیں نیکی میں گزارنے پڑے تو وہ ہمیں بھاری لگتے۔ 6 گھنٹے کا ہم میچ دیکھ لیتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، گھنٹوں فیس بک پہ گزار لیتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ 50 رکعتیں روز کی پڑھنی ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے 24 گھنٹوں میں سے، نہیں ہے، نہیں نکالتے۔ دوسری خواہشات کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، لگے ہوئے۔ سوچیں۔ تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا جو ظلم کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی باتیں چھوڑ کر صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا۔